السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک مشہور شی میل ڈانسر ہے، اس کی تبلیغ کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ ڈانس کیا کرتی تھی، لیکن اب اس نے ڈانس چھوڑ کے تبلیغ شروع کر دی ہے۔ اپنی جو پہلے والی عورتوں والی لک تھی اس نے وہ تبدیل کر کے مردوں والی لک بنا لی ہے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ کئی ساری مختلف انداز میں اس کی ویڈیو سامنے آتی ہیں، مردوں کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، تبلیغ کرنا، انہی مردوں کے ساتھ یہ ہے کہ رہنا جو تبلیغی جماعت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ مہک ملک جو مشہور ڈانسر ہے، اس نے بھی تبلیغ کی تھی، اس نے چلا یا سہ روزہ وغیرہ لگایا تھا، تو ڈانس چھوڑ کے اس نے تبلیغ کی، اب پھر تبلیغ چھوڑ کے دوبارہ ڈانس کی طرف آ چکی ہے۔ اور یہی واقعہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ جو موجودہ ڈانسر ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتہ، لیکن اس نے اپنی لک تبدیل کرا کے مردوں جیسی لک بنا کے وہ پھر مردوں کے ساتھ تبلیغ کے لیے نکل گئی ہے۔ جبکہ اس کی جو جینین لک ہے وہ یہ ہے کہ شی میل ہے، لیکن ایسے شی میل جن کی جسمانی ساخت جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ملتی ہے۔ شی میل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ شی میل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لک مردوں جیسی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لک عورتوں جیسی ہوتی ہے۔ وہ کامل عورتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو جسمانی ساخت ہوتی ہے، جسم کے کافی سارے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ عورتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ جو تبلیغ کرنا ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی تبلیغ کا کیا حکم ہے کہ مہک ملک چلی جائے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا شروع کر دے؟ اسی طریقے سے یہ ڈانسر ہے، یہ چلی جائے اور تبلیغ کے اندر حصہ لے اور تبلیغ کرنا شروع کر دے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے کبھی غور کیا ہے؟ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے لوگ تبلیغ پہ چلے جائیں، عورتیں چلی جائیں، شی میل چلے جائیں، کوئی بھی چلا جائے، مردوں کے ساتھ یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے نکل جائیں۔ ان کی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ تبلیغ پہ نکلیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو نمازی بنانا ہے یا نہیں ہے، دوسرے دین کے اوپر عمل کرانا ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا اول جو مقصد ہوتا ہے لوگوں کو تبلیغ کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت سے منسلک، کوئی بھی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے لوگ جو تبلیغی جماعت کے دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی سامنے آ جاتی ہے بولتے نہیں، منہ کے سلے ہوئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب، کیا یہ شرعاً ایسا کام جائز ہے؟ آپ جا کے سوال کریں مفتی صاحب سے۔ ایسے مفتیان جو تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ غلطیاں ہوں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شی میل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں جایا کرتا تھا، صحابیات کے گھروں میں بھی آیا کرتا تھا، اور شی میل عورتوں کی ساخت والا تھا، یعنی اس کی جسمانی جو ساخت تھی وہ عورتوں کے جیسی تھی۔ لیکن اس کی عادت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ ایک گھر میں جب آتا ہے تو ان عورتوں کو دوسرے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی جسمانی ساخت اور ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کے جسمانی متعلقات کے بارے میں بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو روک دو، یہ دوبارہ گھروں میں نہ آیا کرے۔ تو یعنی ایسے شی میل جن کی جسم اور ساخت جو ہوتی ہے وہ عورتوں جیسی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو عورتوں کے اندر داخل ہونے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ ان کی عادات ایسی ہوتی ہیں۔ اگرچہ عادات نہ بھی ہوں تو شرعاً حکم یہی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ عورتوں میں بھی داخل نہ ہوں اور مردوں میں بھی داخل نہ ہوں۔ جبکہ یہاں پہ تو صورت حال ہی بگڑی ہوئی ہے، ساخت عورتوں کے جیسی ہے، اب مردوں کے جیسی بنا کے پھر یہ ہے کہ تبلیغ پہ نکل جانا، مردوں کے ساتھ رہنا، مردوں کو تبلیغ کرنا، یہ شرعاً بالکل بھی کہیں سے جائز معلوم نہیں ہوتا۔ تو میں گزارش کروں گا سب بھائیوں سے اس حوالے سے آواز اٹھائیں۔ مفتیان کرام جو ہیں، جو تبلیغی جماعت کا دفاع کرنے والے ہیں، تبلیغی جماعت کے حوالے سے ان سے ریلیٹڈ مفتیان ہیں، طارق جمیل صاحب ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا دوسرے ہوں، اس سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے دین کو خالص رہنے دیں، اور اس طرح کے جو امور ہیں ان کو، دین کو یا تبلیغ کو جو ہے نا، یہ غیر شرعی امور کی طرف مائل نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔